دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد رحمت بنیاد ہے، جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہیں، یعنی ڈبل 12 گھنٹے، کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ پاک جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو کہ جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روز جمعہ یا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب مرے گا، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص جمعہ کے دن نہائے اور جس طہارت یعنی پاکیزگی کی استطاعت ہو کرے، اور تیل لگائے اور گھر میں جو خوشبو ہو ملے، پھر نماز کو نکلے اور 2 شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی 2 شخص بیٹھے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے، اور جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہو پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے لیے ان گناہوں کی جو اس جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان ہیں مغفرت ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر و حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن نہائے اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کیا تو ہر قدم پر 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور دوسری روایت میں ہے ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 برس کے عمل کا اجر ملتا ہے۔ دو عالم کے مالک و مختار بھی اس نے پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کو اللہ پاک کے حضور اعمال پیش ہوتے، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور ماں باپ کے سامنے ہر جمعہ کو وہ نیکیوں پر خوش ہوتے، اور ان کے چہروں کی صفائی و تابش یعنی چمک دھمک بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور اپنے وفات پانے والوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔ معلوم ہوا آپ کے گناہ کرنے سے آپ کے ماں باپ جو انتقال کر گئے وہ رنج کا شکار ہوتے۔ ماں باپ سے محبت ہوتی ہے، کبھی مدر ڈے منا رہے ہوتے ہیں، کبھی فادر ڈے منا رہے ہوتے ہیں۔ اسلام ایسا پاکیزہ دین ہے، ماں زندہ ہے تو ہر دن مدر ڈے ہے، ماں حیات ہے، باپ حیات ہے تو ہر دن فادر ڈے ہے۔
کوئی دن ایسا نہیں جو ماں کی تعظیم سے خالی ہو، کوئی ایسا دن نہیں جو ماں کی تکریم سے خالی ہو، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں جو تعظیم باپ سے خالی ہو۔ تعظیم کا حکم دیا گیا بالخصوص باپ کے لیے کہ وہ مرد ہے اور اسے عزت کی زیادہ پاس ہوتی ہے۔ تکریم کا، چیزوں کو دینے کا، کچھ لین دین کا، کچھ تحائف کا، اس حکم کے اندر ماں کو مقدم کیا گیا کہ وہ ان چیزوں کی رغبت رکھتی ہے۔ تو مسلمان وہ ہے، اس کی زندگی کا ہر وقت ان کی حیات میں تو مرڈر دے اور فادر دے بن کر چل رہا تھا، انتقال کے بعد بھی اس کو مرنے تک کام دے دیا گیا۔ والدین کا انتقال ہو گیا، خود زندہ ہے، اپنی پوری حیات میں اپنے نامہ اعمال کو مزین کرے اور اپنے ماں باپ کے رنج، تکلیف اور الم کا باعث نہ بنے۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ پاک اس کو جنتی لکھ دے گا۔ نمبر 1، جو مریض کی عیادت کو جائے۔ نمبر 2، نماز جنازہ میں حاضر ہو۔ نمبر 3، روزہ رکھے۔ نمبر 4، نماز جمعہ کو جائے۔ نمبر 5، غلام آزاد کرے۔ نماز جمعہ میں جانے کا ہمارا ذوق، نفلی روزوں کا شوق، مریض کی عیادت کی جستجو، لگن، اس کی کمی، اور نماز جنازہ پڑھانا تو دور کی بات ہے، ہمیں نماز جنازہ پڑھنا بھی آتی ہے یا نہیں آتی؟ تجہیز و تکفین کرنا تو بہت دور کی بات ہو گئی، کسی مردے کو چھونا، کسی مردے کو غسل دینا، سنت کے مطابق اس غسل کا ہونا، مسائل شریعت کی رعایت کرتے ہوئے اس کو کرنا، اور اسے صحیح پانی کے ذریعے غسل دینا اور غسل کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ نماز جنازہ پیچھے پڑھنا بھی آتی یا نہیں، یہ غور طلب بات ہے۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس سے جمعہ کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازے میں حاضر ہوا اور کسی نکاح میں شرکت کی، تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ خصوصیت کے ساتھ تنہا جمعہ یا صرف ہفتہ کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اگر کسی مخصوص تاریخ کو جمعہ یا ہفتہ آ گیا تو کراہت نہیں، مثلا 15 شعبان المعظم، 27 رجب المرجب معمول ہے، ہر سال رکھتے ہیں یا اسی دن کی وجہ سے رکھ رہے ہیں، تو اب حرج نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جمعہ کا دن تمہارے لیے عید ہے، اس دن روزہ مت رکھو مگر یہ کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھو۔ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، روزہ جمعہ یعنی جب اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتہ کا روزہ بھی شامل ہو، مروی ہوا 10,000 برس کے روزوں کے برابر ہے۔ یعنی جمعہ کو اکیلے روزہ رکھنے کی بات بیان کی گئی، جو ویسے پورے سال روزہ رکھنے والے ایام ممنوعہ کے علاوہ، اور طاقت بھی ہے اس میں پورے سال روزہ رکھنے میں، دیگر عبادتوں میں بھی اس کی سستی نہیں ہوتی، تو اب اس کے لیے تو یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے گا۔ 4 دن ایسے آپ کے آئے عید کی، بڑی عید کے، کہ جن میں روزہ نہیں رکھنا، قربانی والا دن اور اس کے بعد مزید 3 دن، 3 دن قربانی ہوتی ہے اور اس میں 1 دن مزید پلس ہوگا، 4 دن ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ چھوٹی عید جسے کہتے ہیں اس کا 1 دن، ان میں روزہ نہیں رکھنا ہوتا، اس کے علاوہ روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ تو ہو گئی بات۔ اب آپ نے صرف اور صرف جمعہ کا دن اس لیے روزہ رکھا کہ جمعہ ہے بھائی، میں جمعہ ہے اس لیے روزہ رکھتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ کو اگر جمعہ کے دن روزہ رکھنا ہے تاکہ جمعہ کی برکتیں ملے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جمعرات کو بھی روزہ رکھے پھر جمعہ کو رکھ لیں، یا جمعہ کو رکھے پھر ہفتے کو رکھ لیں، صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھیں، نفل روزہ۔
سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک کی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ پاک اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین شریف پڑھے، بخش دیا جائے۔ سلطان حرمین رحمت کونین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باعث چین ہے، جو ہر جمعہ والدین یا ایک کی زیارت قبر کرے اور وہاں یاسین شریف پڑھے۔ یاسین شریف میں جتنے حرف ہیں ان سب کی گنتی کے برابر اللہ پاک اس کے لیے مغفرت فرمائے۔ جمعہ شریف کو فوت شدہ والدین یا ان میں سے ایک کی قبر پر حاضر ہو کر یاسین شریف پڑھنے والے کا تو بیڑا ہی پار ہے۔ الحمدللہ عز و جل یاسین شریف میں 5 رکوع 83 آیات 83 آیات 729 ورڈز اور 3000 حروف ہیں، یعنی 3000 الفابیٹس ہیں۔ اگر عند اللہ یعنی اللہ پاک کے نزدیک یہ گنتی درست ہے تو انشاءاللہ عز و جل 3000 مغفرتوں کا ثواب ملے گا۔ بڑی اہم بات، بہت ہی اہم ترین بات، جمعہ پڑھنے کے لیے 6 شرطیں، ان میں سے ایک شرط بھی مفقود ہوگی تو جمعہ نہیں ہوتا۔ بہار شریعت چوتھے حصے میں یہ آپ کو جمعہ کے بیان میں 6 شرطیں ملیں گی۔ دوسری بات، ادائیگی جمعہ واجب ہونے کے لیے 11 شرطیں، ان میں سے ایک بھی معدوم یعنی کم ہوئی تو فرض نہیں، پھر بھی اگر پڑھے گا تو ہو جائے گا، بلکہ مرد عاقل بالغ کے لیے جمعہ پڑھنا افضل ہے۔ نابالغ نے جمعہ پڑھا تو نفل ہے کہ اس پر نماز فرض ہی نہیں۔ مثال میں آپ کو سمجھاؤں، صحت جیسے اس کے شرائط سے ہے، مریض پر جمعہ فرض نہیں، مریض سے مراد وہ ہے کہ مسجد جمعہ تک نہ جا سکتا ہو یا چلا جائے گا مگر مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا۔ دیکھیں، بعض باتوں میں رخصت آتی ہے جمعہ نماز ادا نہ کرنے کی، یہ آپ کو فیضان جمعہ میں مل جائے گی تفصیل، یہ 11 چیزیں، لیکن میں اور آپ فیصلہ نہیں کریں۔ میں اور آپ موٹر سائیکل خراب ہوتی ہے نا تو آلو چھولے کی دکان پر جا کر اس کو صحیح نہیں کرواتے، تو میں اور آپ جب بھی دینی مسئلہ ہو تو مفتی اسلام سے رابطہ کیا کریں، خود ہم ٹیڑھی مجتہد نہ بنا کریں، خود سوچ کر فیصلے نہ کیا کریں۔ آپ کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی خراب ہو گئی، چلو تھوڑا سا جو یہ ہے نا پیٹرول کی جگہ تھوڑا سا پانی ڈال دیتا ہوں، پھر جو خرابی ہوئی تھی وہ ایک پیچکس کی تھی، اس کے بعد پھر آپ کو کباڑے کے اندر اپنی گاڑی بیچنی پڑے گی۔ تو جب آپ اپنی کاریگری دنیا کے کسی ساز و سامان پر نہیں کرتے تو دین کے معاملے میں بھی کاریگریاں نہیں کرنی چاہیے۔ دین کے معاملات اس کے اہل افراد سے سننے چاہیے، سمجھنے چاہیے، دین داروں سے سمجھنا چاہیے، اور دین مفتی اسلام سے سیکھا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ آپ اور میں فیصلہ نہیں کریں گے۔ بہرحال فیضان جمعہ اس رسالے کے اندر آپ کو یہ مسائل مل جائیں گے۔ اچھا، بڑی اہم بات، جمعہ میں نماز جو ہے نا وہ جماعت سے کرائی جاتی ہے، اتنا تو آپ کے علم میں ہوگا، اور یہ جماعت بھی اس کی کم از کم کتنے افراد ہوں یہ بھی اس کے مسائل ہیں، جماعت سے ہی ہوگی۔ یہ جو پڑھائے گا جمعہ اس میں شرائط امامت ہونی چاہیے۔ ہم لوگ کیا ہوتا ہے جناب، 2 مسئلے سنتے ہیں نماز کے، ہمیں نماز آ گئی، وضو آ گیا جناب، 2 باتیں ہم سیکھ لیتے، ہم سمجھتے ہم نے سارا دین ہی سیکھ لیا، پھر کوئی ہمیں امامت کے لیے آگے بڑھا دیتا ہے تو ہم سے بڑا امام صاحب کوئی نہیں ہے۔ آپ نفل نماز کی بھی اگر امامت کر رہے ہیں، اگرچہ 5-7 عیسائی بھائی ہیں، اگرچہ ہم مدنی قافلے کے اندر ہیں،
تو بھائی آپ امامت کر رہے ہیں, آپ میں امامت کی صلاحیت ہے, آپ کو امام کے شرائط معلوم ہیں, ہر جگہ آگے جا کر کھڑے ہو گئے. داڑھی رکھ لی تو ہم آگے جا کے کھڑے ہو گئے, فلاں کام ہو گیا ہم آگے جا کے کھڑے ہو گئے, ہم دین کے مسئلے بیان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے, ہم امام صاحب بن گئے, ہم عالم صاحب بن گئے. میرے بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے, ہمارا جو کام نہیں ہے ہم وہ کام نہ کریں, اور اس کام کو سیکھنا ضروری ہے جو کام کرنا ہو. مرد غیر معذور کے امام کے لیے 6 شرائط ہے. اب معذور کیا ہے, معذور شرعی کیا ہے, وہ معذور بھی پورا ایک چیپٹر ہے. تو اب اس کی 6 شرائط ہے. اس میں ایک شرط تو قرات ہی ہے. قرآن پاک درست پڑھنا آپ کو آتا نہیں ہے, آپ نے کسی قاری کو قرآن پاک پڑھ کر سنایا ہے؟ ابا کی دکان پر ساتھ کتنے عرصے بیٹھے کہ پھر آ کر یہاں پر بیٹھ کر دکان سنبھالی تھی؟ ابا نے پہلے دن آ کر تم یہ نہیں دی تھی, بیٹا یہ رہا گلہ, گلے کی چابی یہ لے لو, جتنا پیسہ جیسا بھی ہو وہ ہو, اور یہ ہے سودا جو بھی ہے بیچنا, میں شام کو آ کر تم سے حساب لے لوں گا. پھر شام کو آ کر تو وہ کچھ اور ہی حساب ہوگا, حساب کتابی ہو رہا ہوگا. تو اب یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب ہم نے کاروبار سیکھنا ہے, جب ہم نے کوئی اور چیز سیکھنی ہے اس کے ماہر سے سیکھنی ہے. اور جب ہم امامت کے مصلی پہ آئے, جناب ہم نے داڑھی رکھ لی, 2 مسئلے ہمیں بھی آتے ہم آ گئے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اہل افراد ہی یہ کام کر سکتے ہیں. امامت کے شرائط تو ہے, اقتدا جو ہے نا, یعنی امام کے پیچھے جو نماز پڑھی جاتی ہے نا, اس کی بھی 13 شرطیں ہیں. اور لازمی بات ہے ہم عام طور پر جو نمازیں پڑھتے ہیں اس پہ یہ باتیں پائی جاتی ہیں, مگر اس کی طرف توجہ کیا ہو. تو امام صاحب توجہ فرمائیں, امامت کا حقدار کون ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ مستحق امامت وہ شخص ہے جو نماز و طہارت کے احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہو, اگرچہ باقی علوم میں پوری دست رست نہ ہو, یعنی سارے علوم میں ماہر ہو, ایسا عالم نہ بھی ہو, مگر نماز و طہارت کے مسائل کو سب سے زیادہ جانتا ہو, بشرط یہ کہ اتنا قرآن یاد ہو کہ بطور مسنون صحیح طریقے پر پڑھے, سنت کے مطابق بھی پڑھے اور صحیح بھی پڑھتا ہو, یعنی حروف مخارج سے ادا کرتا ہو اور مذہب کی کچھ خرابی نہ رکھتا ہو, اور فواحش سے بچتا ہو, یعنی بے حیائیوں اور ایسے کاموں سے بچتا ہو جو مروت کے خلاف ہو. اس کے بعد وہ شخص جو تجوید قراءت کا زیادہ علم رکھتا ہو. تو اب علم بھی ہو, مسائل کا بھی پتہ ہو, طہارت کے مسائل پتہ ہو, طہارت کے مسائل کے تعلق سے وضو کے احکام آئے, غسل کے احکام آئے, تیمم کے احکام آئے, کس پانی سے وضو ہو سکتا ہے کس سے نہیں ہو سکتا, کپڑے کیسے پاک کرنے ہیں, نماز کی جگہ کے لیے کیا کیا چیزیں پاک ہونا ضروری ہے, ناپاک چیز کو پاک کیسے کرنا ہے. یہ اتنی بڑی فہرست بنے گی. آپ کہیں گے جناب جب بھی بات کرتے ہیں اتنی لمبی بات ہو جاتی ہے, اتنی لمبی فہرست ہو جاتی ہے. دیکھیے دنیا یہ آزمائش کا گھر ہے, راحت کا گھر کل ہے. یہ تنگی کا گھر ہے, آسانی کا گھر کل ہے. یہ امتحان کی جا ہے, نتیجے کا گھر کل ہے. آج آپ امتحان میں, آج آپ قید خانے میں, آج آپ آزمائش میں ہیں, کل آپ راحت میں ہیں, کل آپ سکون میں ہیں, کل آپ چین میں ہیں. اگر اللہ کی رحمت سے ہمیں چین چاہیے, اللہ کے فضل سے ہمیں سکون چاہیے, اللہ کے کرم سے ہمیں آسائش چاہیے آخرت کی, تو دنیا کی ان آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. اور رہا قرات, صرف ایک بات کہہ کر اہل آدمی ہی اہل کام کرے. 2 باتیں دین کی سمجھ کر آپ دیندار بن کر مسائل بیان کرنے مت بیٹھ جائیں, آپ امامت کے لیے مت کھڑے ہو جائیں. صرف یہ جو قرات ہے نا, قرات امامت کے باب میں, اسی کا ایک مسئلہ بیان کر کر ہمارا کا سلسلہ اپنے اختتام کی طرف پہنچے گا. جس سے حروف صحیح ادا نہ ہوتے اس پر واجب ہے کہ تصحیح حروف میں رات دن پوری کوشش کرے. ایک حرف بھی, عین صحیح نہیں پڑھ پاتا, ہا صحیح نہیں پڑھ پاتا, رات دن میں آتا ہوں بھائی مدرسے میں, کیا جناب ہمارا قرآن پاک درست کرایا جا رہا ہے, درست ہو رہا ہے, درست ہو گیا ہے, وہ ساری چیزیں تو ہماری طے ہو جاتی ہے. ہم کتنے منٹ پڑھیں, 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ. لا, ایک حرف قرآن اگر درست نہیں ہے, رات دن کوشش کرنا اس پر لازم ہے. پوری عمر
اس کے لیے کوشش ہی ہے جب تک صحیح نہیں ہو. بوڑھا ہو گیا ہے ساری عمر کوشش کرتا رہے بھلے صحیح نہ بھی ہو لیکن کوشش نہیں چھوڑ سکتا, کوشش کرنی پڑے گی. اور اگر صحیح خواہ کی اقتدا کر سکتا ہو تو جہاں تک ممکن ہو اس کی اقتدا کرے. یعنی جس کے حروف صحیح نہیں ہے نا اس کو چاہیے یہ کہ لازمی طور پر امام کے پیچھے نماز پڑھا کرے, اپنی نماز نہ پڑھا کرے. غلط پڑھ کر نمازیں خراب نہ کرے. لیکن غلط پڑھنے والوں کا وبال تو یہ بھی ہے, رکوع میں جائیں گے تسبیح میں غلطی کریں گے تب بھی نماز خراب ہو جائے گی. اتحیات کے اندر غلطی کر دی تو کیا کریں گے؟ تو بھائی قرآن پاک درست پڑھنا سیکھ لیجئے. تو آپ یہ بتائیے ہماری تو غلطیوں کا پورا پلندہ ہوگا اور ہم تھوڑی سی بات سیکھ کر سن کر ہم آگے فرنٹ پر آ جاتے. نہیں, یہ آپ کی جگہ نہیں ہے, ہماری کیٹیگری نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں دین کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نعرہ لگائیں گے آپ؟ تیار ہے؟ فیضان جمعہ صلو علی الحبیب. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز, دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز. جنت